بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جماعت چہارم، آج ہم معاشرتی علوم کا نیا باب پڑھیں گے، باب نمبر 4۔ سب سے پہلے اپنی معاشرتی علوم کی کتاب نکالیں۔ معاشرتی علوم کی کتاب کا صفحہ نمبر 37 کھولیں۔ صفحہ نمبر 37، باب نمبر 4، حکومت، ہمارا نظام حکومت۔ کیا ہے ہمارے باب کا نام؟ حکومت، ہمارا نظام حکومت۔ طلباء و طالبات، ہر چیز کو، ہر کام کو چلانے کے لیے ایک نظام ہوتا ہے۔ جیسے کائنات کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ آپ اپنے گھر کی مثال ہی لے لیں کہ ہمارے گھر میں جو گھر چلانے کا سارا نظام ہوتا ہے وہ کن کے ہاتھوں میں ہوتا ہے؟ ہمارے والدین کے، امی، ابو، ماما، بابا، جو بھی آپ کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ والدہ صاحبہ گھر کے کام کاج، کھانا پکانا اور باقی جو تمام کام ہوتے ہیں اس نظام کو دیکھتی ہیں، تو جو والد صاحب ہیں وہ باقی انتظامات جیسے آمدن، روپیہ، پیسہ، اخراجات، یہ سارا نظام کون دیکھتا ہے؟ والد دیکھتے ہیں۔ بچوں، ہر چیز کو چلانے کا ایک نظام ہے، اسی طرح حکومت چلانے کا بھی نظام ہے۔ اگر کسی ملک میں حکومت چلانے کے لیے کوئی قوانین، اصول یا انتظام نہ ہو تو وہ کبھی بھی صحیح طریقے سے کام سر انجام نہیں دے سکتی۔ یعنی جب کوئی قوانین ہی نہیں ہوں گے، کوئی اصول ہی نہیں ہوں گے، کوئی نظام ہی نہیں ہوگا تو کیسے نہ عوام تک رسائی ہوگی، نہ عوام کی حکومت تک ہوگی، اور کبھی بھی ایک پراپر حکومت، مناسب حکومت کام نہیں کر سکے گی۔ اسی لیے نظام حکومت کے 5 اہم عناصر ہیں۔ نظام حکومت کے 5 اہم عناصر ہیں۔ کون کون سے ہیں وہ عناصر؟ دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، معاشرہ۔ نمبر 1، معاشرہ۔ نمبر 2، جمہوریت۔ نمبر 2، جمہوریت، جسے ہم ڈیموکریسی بھی کہتے ہیں۔ نمبر 3، آئین۔ نمبر 3، آئین۔ نمبر 4، حکومت۔ اور نمبر 5، قانون۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ نظام حکومت کے 5 عناصر کون کون سے ہیں؟ معاشرہ، جمہوریت، آئین، حکومت، قانون، یہ نظام حکومت کے 5 اہم عناصر ہیں۔ ان کے بارے تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، معاشرہ۔ معاشرے سے مراد افراد کا وہ مجموعہ ہے جو کسی خاص مقصد کے لیے مل جل کر زندگی بسر کر رہا ہو، چاہے وہ دیہات میں رہ رہے ہوں یا شہر میں۔ طلباء و طالبات،
اپنے پاس ہائی لائٹر یا پینسل رکھا کریں. کوئی بھی اہم پوائنٹ یا لائن ریڈنگ کے دوران آپ کو ملے تو اسے فوراً انڈر لائن کریں یا ہائی لائٹ کریں. آپ سے مختصر سوالات جوابات میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، آپ سے خالی جگہ میں بھی پوچھا جا سکتا ہے اور MCQs میں بھی. معاشرے سے مراد افراد کا وہ مجموعہ ہے. اب آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ معاشرے سے کیا مراد ہے. مختصر سوال میں پوچھا جا سکتا ہے معاشرے سے کیا مراد ہے. تو اگر ہم یہ باب کو، لیسن کو، چیپٹر کو، جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اگر ہم اس کو غور سے، توجہ سے پڑھیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہاں جی ہم نے یہ پڑھا تھا تو اس کا یہ مطلب ہے. ریڈنگ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ہم اوپر سے دیکھیں اور پڑھ لیں. اگر ہم توجہ سے اور غور سے پڑھیں گے تو ہمیں مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا اور اس میں ہمیں بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. مختصر سوالات جوابات میں آ جائے تو بھی آپ کو پتہ ہوگا، کسی بھی طریقے سے آپ سے یہ سوال پوچھے جائیں تو آپ کو پتہ ہوگا. اسی لیے جب ہم یہ ریڈنگ کر رہے ہوں تو لازمی اپنے پاس پینسل رکھا کریں. میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی کہ کون سی لائن اہم ہے. اول تو پورا چیپٹر ہی، پورا باب ہی بہت اہم ہے، لیکن پھر بھی کوئی بہت اہم چیز ہوتی ہے تو اس کو لازمی انڈر لائن کریں. معاشرے سے مراد افراد کا وہ مجموعہ ہے جو کسی خاص مقصد کے لیے مل جل کر زندگی بسر کر رہا ہو، چاہے وہ دیہات میں رہ رہے ہوں یا شہر میں. افراد کے اس مجموعے کے رہن سہن کے طریقے، عادات اور رسم و رواج آپس میں ملتے جلتے ہوں. جی، جو افراد ایک ساتھ رہتے ہیں، جو مجموعہ افراد کا رہتا ہے، ان کا رہن سہن، ان کی عادتیں، ان کے طریقہ کار، رسم و رواج، تہذیب، سب ثقافت سب ایک جیسی ہونی چاہیے. دنیا میں سب سے چھوٹا معاشرہ خاندان ہے، یعنی معاشرے کا یونٹ کیا ہے؟ خاندان ہے. معاشرے کا یونٹ کیا ہے؟ خاندان ہے. اور معاشرے میں رہنے والا ہر شخص شہری کہلاتا ہے. شہری، میں بھی ایک شہری ہوں. اسٹوڈنٹس، آپ بھی شہری ہیں. اگرچہ آپ عمر میں چھوٹے ہیں لیکن آپ بھی سٹیزن ہیں اور میں بھی. اسی طرح آپ کے پیرنٹس بھی، آپ کے جو باقی تمام ریلیٹیوز، ایون جو بھی شخص معاشرے میں رہتا ہے وہ شہری کہلاتا ہے. آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، آپ سے کہا جا سکتا ہے کہ شہری کسے کہتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اب جو دوسرا اہم عنصر ہے، کون سا ہے؟ جمہوریت. کیا ہے؟ جمہوریت. جمہوریت کہتے ہیں عوام کی حکومت کو. کسے کہتے ہیں؟ عوام کی حکومت کو. اسے ہم ڈیموکریسی بھی کہتے ہیں. جمہوریت لفظ جمہور سے نکلا ہے. اس سے مراد عوام کی حکومت ہے. جی، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جمہوریت لفظ کس سے نکلا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ جو عوام کے لیے کام کرتی ہے اور عوام کے ذریعے منتخب ہوتی ہے. اس طرز حکومت میں عوام اپنے نمائندوں کو اپنے میں سے ہی منتخب کرتے ہیں. یہ نمائندے عوام کے لیے کام کرتے ہیں. جمہوریت کہتے ہیں عوام کی حکومت کو. جیسے آپ کو بتایا کہ یہ عوام کے لیے کام کرتی ہے اور اسے منتخب بھی کون کرتے ہیں؟ عوام ہی کرتی ہے. یعنی الیکشنز ہوتے ہیں، ہم ووٹ دیتے ہیں تو یہ ہم خود چنتے ہیں کہ جی ہمیں کون سا حکمران چاہیے، کون سا نمائندہ ہے یا امیدوار ہے جو آگے آئے گا یا ہمارے لیے کام کرے گا. نمبر 3، آئین. تیسرا عنصر کیا ہے؟ آئین. بنیادی اصولوں کا وہ مجموعہ جس کے مطابق ریاست کا نظم و نسق چلایا جاتا ہے، ریاست کا آئین یا دستور کہلاتا ہے. یہ حکومت کا انتظام چلانے اور لوگوں کے حقوق و فرائض کے متعلق رہنمائی کرتا ہے.
جی، آئین اسٹوڈنٹس جو عوام کے مسائل پر گفتگو کر کے قوانین بنائے جاتے ہیں، کہ عوام کے مسائل تو ہوتے ہیں، عوام کے ان مسائل پر گفتگو کی جاتی ہے، اس پہ جو قوانین ان کے لیے بنائے جاتے ہیں کہ کون سا قانون بہتر ہے عوام کے حق میں، ان اصولوں کا یا ان قوانین کا جو مجموعہ ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ آئین کہا جاتا ہے۔ اور آئین کے مطابق ہی پھر ریاست کا یا حکومت کا نظام چلایا جاتا ہے۔ آئین کے مطابق ہی آئین ان اصولوں یا قوانین کا مجموعہ ہے جو عوام کے مفاد کو، عوام کی بہتری کو مد نظر رکھ کے بنائے جاتے ہیں، اور پھر اس آئین کے مطابق ہی حکومت کا نظام چلایا جاتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت 1973 کا آئین رائج ہے، یعنی 1973 میں جو آئین پاس ہوا تھا وہ رائج ہے پاکستان میں۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں کون سا آئین رائج ہے، تو 1973 کا آئین رائج ہے۔ نمبر 4، حکومت۔ چوتھا اہم عنصر کون سا ہے؟ حکومت۔ ملک کا نظم و نسق چلانا، اس کے لیے قوانین بنانا اور انہیں نافذ کرنا حکومت وقت کا کام ہے۔ اس مقصد کے لیے حکومت قوانین بناتی ہے اور ان کے نفاذ کو یقینی بناتی ہے۔ جی، یعنی ملک کا نظم و نسق یعنی انتظام، نظام، جو بھی ملک کا نظام ہے اس کو چلانا، اس کے لیے قوانین یعنی اصول بنانا، آئین بنانا اور انہیں نافذ کرنا، یعنی جو قوانین بنائے گئے ہیں ان پر عمل کیا جا رہا ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ حکومت وقت کا کام ہے۔ حکومت وقت یعنی اس وقت جس کی حکومت ہے، جس حکمران کی یا امیدوار کی حکومت ہے، اس کا کام ہے کہ اس پر عمل کرے یا اس پر کام کروائیں۔ اس مقصد کے لیے حکومت قوانین بناتی ہے اور ان کے نفاذ کو یقینی بناتی ہے، یعنی ان ملک کے نظام کو چلانے کے لیے جو قوانین بنائے جاتے ہیں وہ حکومت بناتی ہے، اور پھر یہ بھی یقینی بنایا جائے کہ ان پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ حکومت کی 3 شاخیں مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ ان فرائض کو پورا کرنے میں اپنا آئینی کردار ادا کرتی ہیں۔ جی، حکومت کی 3 شاخیں ہیں، مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ حکومت کی کون سی 3 شاخیں ہیں؟ اب ان 3 شاخوں کا کیا کام ہے؟ مقننہ، اسے اسمبلی بھی کہتے ہیں، یعنی قانون بنانے والا۔ نمبر 2، انتظامیہ، جو سارا انتظام دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو قوانین بنائے ہیں ان پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں۔ اور پھر عدلیہ۔ اب عدلیہ کا کیا کام ہے کہ مقننہ نے قانون بنایا، انتظامیہ دیکھے گی کہ اس قانون پر عمل ہوا یا نہیں ہوا، اور اگر کسی نے اس قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو عدلیہ کا کام ہوگا انصاف فراہم کرنا، یعنی 2 فریقین کے درمیان اگر کوئی جھگڑا یا لڑائی ہو جاتی ہے تو یہ بات طے کرنا کہ کون درست ہے اور کون غلط ہے، تو یہ عدلیہ کا کام ہے۔ ان فرائض کو پورا کرنے میں اپنا آئینی کردار ادا کرتی ہیں، یعنی جو فرائض ملک کا نظام چلانا، قانون بنانا، ان پر عمل کروانا، ان قوانین پر، ان فرائض کو پورا کرنے کے لیے حکومت کی یہ 3 شاخیں اپنا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ 5واں اہم عنصر ہے قانون۔ کیا ہے؟ قانون۔ قوانین کے ذریعے ہی کسی ملک کا نظام چلایا جاتا ہے۔ وہ اصول جنہیں حکومت ریاست کے اندر امن و امان کے قیام کے لیے بناتی ہے، قانون کہلاتا ہے۔ قانون ایک ضابطہ ہے اور اسی کے ذریعے ملک کا نظام چلایا جاتا ہے، اور وہ اصول جنہیں حکومت ریاست کے اندر امن و امان کے قیام کے لیے،
یعنی امن کے لیے، سکون کے لیے کہ سب انصاف سے امن کے ساتھ زندگی بسر کریں، کچھ قوانین بنائے گئے ہیں، کچھ اصول بنائے گئے ہیں جسے قانون کہا جاتا ہے، اور انہی قوانین کے تحت جو ہے ملک کا نظام چلتا ہے۔ آگے صفحہ نمبر 38 پہ دیکھیں، اہم معلومات۔ اہم معلومات کیا ہیں؟ مقننہ حکومت کا وہ شعبہ ہے جو قانون بناتا ہے۔ جی ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا حکومت والے پوائنٹ میں کہ حکومت کی 3 اہم شاخیں ہیں، مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ ان تینوں کا کیا کام ہے۔ مقننہ حکومت کا وہ شعبہ ہے جو قانون بناتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قانون بنانے والا ادارہ جسے ہم اسمبلی بھی کہتے ہیں، مقننہ۔ آگے ہے انتظامیہ۔ انتظامیہ صوبے کی حدود میں مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین کا نفاذ کرتی ہے۔ جی انتظامیہ دیکھتی ہے کہ مقننہ یا اسمبلی کی طرف سے جو قوانین بنائے گئے ہیں ان پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں۔ اب آپ یہاں پر ٹریفک سگنلز کی مثال ہی لے لیں کہ آپ دیکھیں کہ ٹریفک رولز بنائے گئے ہیں، کس کے لیے بنائے گئے ہیں؟ ہماری سیفٹی کے لیے، عوام کی، لوگوں کی سیفٹی کے لیے، حفاظت کے لیے، کہ اگر ایک طرف کی ٹریفک آ رہی ہے تو دوسری طرف کی رک جائے گی۔ اگر چاروں طرف سے آپ دیکھیں کہ ٹریفک چلنا شروع ہو جائے تو خدا نخواستہ حادثہ ہو جاتا ہے، حادثہ پیش آ جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم ٹریفک رول پر عمل کریں، ٹریفک کے قوانین پر ہم عمل کریں تو حادثات سے بچا جا سکتا ہے۔ پھر ایک طرف کی ٹریفک ہی چلتی ہے اور باقی جگہ کی رک جاتی ہے، تو اس سے حادثات میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو قانون ہمیشہ عوام کے مفاد کو مد نظر رکھ کر ہی بنائے جاتے ہیں۔ تو اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے لی ٹریفک کی مثال، اب مقننہ نے قانون بنائے اور انتظامیہ نے دیکھنا ہے اس پہ عمل ہوا یا نہیں۔ ٹریفک سگنلز ہیں، وہاں پر آپ دیکھیں ٹریفک وارڈنز کھڑے ہوتے ہیں، جو بھی اشارہ توڑتا ہے اس کو فوراً پکڑ لیا جاتا ہے، ایسے ہی چالان کیا جاتا ہے، جرمانہ لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ انہیں آئندہ کے لیے نصیحت ہو کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا، یہ غلط تھا، اس سے حادثہ ہو سکتا ہے۔ تو انتظامیہ کا کام ہے یہ دیکھنا کہ حکومت نے یا مقننہ نے جو قوانین بنائے ان پر عمل درست طریقے سے ہو رہا ہے یا نہیں۔ آگے عدلیہ۔ عدلیہ کا کام ہے انصاف فراہم کرنا۔ جی اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص نہیں مانتا کہ بھئی میں نے یہ کام غلط، ایک تو وہ قانون توڑتا ہے، اوپر سے اپنی غلطی نہیں مان رہا کہ میں نے ایسا نہیں کیا، تو پھر اس کے لیے کون ہے؟ عدلیہ ہے، وہاں پر انصاف ہوتا ہے۔ اور عدلیہ انصاف کیسے کرتی ہے؟ ثبوت دیکھتی ہے، پوری انویسٹیگیشن کرتی ہے، چھان بین کرتی ہے کہ جی دونوں میں سے کون درست ہے، کون ٹھیک بات کر رہا ہے، اور پھر انصاف فراہم کیا جاتا ہے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے صوبائی حکومت۔ کیا ہے؟ صوبائی حکومت۔ صوبائی حکومت کو وفاقی حکومت بھی کہا جاتا ہے۔ ہمیں زندگی میں ہر روز بے شمار کام کرنا پڑتے ہیں، ان تمام کاموں کو کوئی شخص اکیلا سر انجام نہیں دے سکتا، اس لیے ہم تمام کام درست طریقے سے کرنے کے لیے آپس میں بانٹ لیتے ہیں، اس کو نظم و نسق کہتے ہیں۔ آپ سے نظم و نسق کی تعریف پوچھی جا سکتی ہے، آپ سے کہا جا سکتا ہے کہ نظم و نسق کسے کہا جاتا ہے۔ یعنی ہم روزمرہ زندگی میں واقعی بہت سے کام کرنا پڑتے ہیں ہم لوگوں کو، تو اگر ہم اکیلے ہوں، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، اسکول جانا، اسکول سے آنا، ہوم ورک کرنا، ٹیوشن جانا، سپارہ پڑھنا، کھانا کھانا، کھیلنا، ٹی وی دیکھنا، اور بہت سے کام ہیں، بہت سے کام ہوتے ہیں۔ اگر ایک ہی شخص کو یہ تمام کام کرنے پڑیں کہ آپ دیکھیں اگر آپ کی امی باہر کام بھی کر رہی ہیں، گھر کا سودا صرف بھی لا رہی ہیں، باہر جاب کر رہی ہیں، گھر میں کھانا بھی پکانا ہے، کوئی مہمان آ گیا تو انہوں نے دیکھنا ہے، اسکول جائیں، اسکول سے آئیں، اگر یہ تمام کام ایک ہی شخص کے ذمہ کر دیے جائیں تو وہ بیمار ہو جائے گا، اس سے کام نہیں درست طریقے سے انجام نہیں دیے جا سکتے۔
اسی لیے کاموں کو تقسیم کر لیا جاتا ہے، کاموں کو تقسیم کر لیا جاتا ہے کہ سب آپس میں بانٹ لیں تاکہ درست طریقے سے کام سر انجام دیا جائے، تو اس کو نظم و نسق کہا جاتا ہے۔ گھر کے انتظام میں امی اور ابو دونوں مل کر کام کرتے ہیں۔ امی گھر کی دیکھ بھال کرتی ہیں اور ابو روپیہ کما کر لاتے ہیں جس سے گھر کی چیزیں خریدی جاتی ہیں۔ جی آپ دیکھ لیں، ابھی گھر کے انتظام کے بارے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہم صرف ایک ہی پر بوجھ ڈال دیں گے تو وہ کبھی درست طریقے سے کام نہیں ہو سکے گا، بوجھ ڈل جائے گا، بیمار ہو سکتا ہے انسان۔ تو کام بانٹ لیا، امی گھر کا کام کر لیتی ہیں اور ابو باہر سے۔ اسکول میں اساتذہ پڑھاتے ہیں، لائبریرین لائبریری میں کتب وغیرہ کا خیال رکھتے ہیں۔ کھیلوں کی ذمہ داری کھیلوں کے استاد کے ذمہ ہوتی ہے اور صفائی وغیرہ کے لیے صفائی کا عملہ موجود ہوتا ہے۔ اسکول میں ان تمام لوگوں کے کام کی نگرانی ہیڈ ماسٹر صاحب کرتے ہیں۔ ہمارے گھر محلوں میں ہوتے ہیں، کئی محلے مل کر دیہات یا شہر بن جاتے ہیں۔ چھوٹے بڑے شہروں اور دیہاتوں کو ملا کر تحصیل بنتی ہے، پھر کچھ تحصیلیں مل کر ضلع بن جاتا ہے۔ جی سب سے پہلے تو ہم نے لی گھر کی مثال، پھر اب اسکول کی مثال لیں تو آپ پڑھتے ہیں، اساتذہ پڑھاتے ہیں۔ صفائی والا عملہ صفائی کرتا ہے، لائبریرین لائبریری میں جو کتابیں موجود ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں کون موجود ہوتے ہیں؟ پرنسپل صاحب، جنہیں ہم ہیڈ ماسٹر صاحب کہتے ہیں، وہ موجود ہوتے ہیں کہ ان کے نیچے یہ تمام عملہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی ان تمام کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ کس نے کیا کام انجام دینا ہے، اسکول کے انتظامیہ یا اسکول کے ہیڈ ماسٹر وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اب ہمارے گھر محلوں میں ہوتے ہیں، جہاں ہمارے گھر ہیں ہم اسے محلہ کہتے ہیں، لیکن اب جب کئی محلے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو مل کر کیا بن جاتا ہے؟ دیہات یا شہر۔ اسی طرح چھوٹے بڑے شہر یا دیہات مل کر ایک تحصیل بنا دیتے ہیں اور پھر تحصیلیں مل کر ضلع بن جاتی ہیں۔ ہمیں بہتر معاشرتی زندگی کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان میں امن و امان، خوراک، تعلیم، علاج، رہائش وغیرہ شامل ہیں۔ جی ہمیں معاشرتی زندگی کے لیے کافی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن میں امن و امان یعنی لڑائی جھگڑا نہ ہو، بے سکونی نہ ہو، سکون ہو، اور وہ کس صورت میں ہوتا ہے؟ وہ قوانین پر عمل کرنے کی صورت میں ہی ہوتا ہے۔ خوراک یعنی کھانا، تعلیم، علاج، رہائش، رہنے کے لیے گھر کی ضرورت ہوتی ہے۔ حکومت ہماری ان سب ضرورتوں کا خیال رکھتی ہے اور ایسا انتظام کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ گھر سے لے کر ضلع تک اور پھر پورے صوبے اور ملک میں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ یعنی نچلی سطح سے شروع ہوتے ہیں کہ پہلے گھر، پھر ضلع، پھر صوبہ اور پھر ملک۔ اس لیے مختلف محکمے بنا دیے گئے ہیں۔ جی اب حکومت وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم صاحب تو نہیں دیکھیں گے، ایک ایک کے گھر میں تو نہیں وہ جا سکتے نا، اس طرح تو ان کو بہت زیادہ وقت درکار ہوگا کہ بھئی اتنا وقت ہو تو وہ اتنی عوام کتنی زیادہ ہے، کروڑوں میں ہے، تو وہ کروڑوں لوگوں کے گھروں میں تو نہیں جا سکتے، تو اسی لیے انہوں نے مختلف محکمے بنائے، یعنی مختلف محکمے بنائے گئے ہیں۔ ہر چیز کا، ہر شعبے کا الگ الگ محکمہ ہے جس میں وہاں شکایات درج کی جاتی ہیں یا ان سے خدمات لی جاتی ہیں، اور پھر ان کے اوپر بھی کوئی اعلیٰ افسر بٹھایا جاتا ہے اور پھر ان کے اوپر اس طرح ملک کا نظام چلتا ہے، پہلے تحصیل، پھر ضلع اور پھر ملک، اس طرح نیچے سے اوپر کی طرف آتے ہیں۔ امن و امان قائم کرنے کے لیے محکمہ پولیس، زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے محکمہ زراعت، صحت و علاج کے لیے محکمہ صحت، تعلیم کے لیے محکمہ تعلیم، کارخانوں اور صنعتی پیداوار کے لیے محکمہ صنعت و حرفت،
لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے محکمہ پولیس اور قانون و انصاف کے لیے محکمہ قانون قائم ہے۔ جی میں نے آپ کو بتایا کہ ہر شعبے کے لیے الگ الگ محکمہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ سب محکمے محلوں سے لے کر تحصیلوں، شہروں، اضلاع اور صوبے کی سطح تک کام کرتے ہیں اور فوری طور پر لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی جیسے کہ نیچے والے نے اوپر والے افسر کو جواب دینا ہے، پھر اس نے اپنے سے اونچے عہدے والے افسر کو جواب دینا ہے۔ ہر ایک جو نچلا افسر ہے وہ اوپر والے اپنے اعلیٰ عہدے والے افسر کو جواب دہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام کیوں کیا گیا، اگر تو غلط ہو گیا تو ہاں جی کیوں کیا گیا، یا اگر سر انجام نہیں دیا گیا تو کیوں نہیں کیا گیا۔ وجوہات پوچھی جاتی ہیں کہ بھئی بتائیں آپ کو اس عہدے پر فائز کیا گیا، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی یا نہیں کی۔ ہر محکمے کا سربراہ سیکرٹری ہوتا ہے۔ سیکرٹری ایک وزیر کی نگرانی میں کام کرتا ہے۔ صوبے کا انتظامی سربراہ وزیر اعلیٰ کہلاتا ہے۔ جی ہر محکمے کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ سیکرٹری کہلاتا ہے۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ہر محکمے کا سربراہ کسے کہتے ہیں؟ اب ہر محکمے کا سربراہ سیکرٹری ہوا۔ اب سیکرٹری کے اوپر ایک افسر ہوتا ہے، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ وزیر کہا جاتا ہے۔ اور پھر صوبے کا انتظامی سربراہ یعنی صوبے کا جو پورے صوبے کو کنٹرول کرتا ہے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ وزیر اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ جیسے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کوئی اور ہیں، صوبے ہیں تو مختلف صوبوں کے مختلف وزیر ہوتے ہیں۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت۔ کیا ہے؟ صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت۔ صوبائی حکومت اگر کسی ملک کا رقبہ زیادہ ہو، لوگوں کی زبان، وسائل، پیداوار اور رہن سہن مختلف ہوں تو وہاں ایک حکومت بہتر نظم و نسق نہیں چلا سکتی۔ ایسے حالات میں ایک مرکزی اور کئی صوبائی حکومتیں بنانا پڑتی ہیں۔ ایسی طرز حکومت کو وفاقی نظام حکومت کہتے ہیں، جسے ہم سینٹرل گورنمنٹ بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سینٹرل گورنمنٹ۔ جی اب مختلف صوبے ہیں اسٹوڈنٹس، پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان یا خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان۔ اب سب کے رہن سہن، ثقافت الگ الگ ہے، سب کی رہن سہن، ثقافت اور زبان الگ الگ ہے۔ اب سندھ کے لوگ سندھی بولتے ہیں اور جو وہ ہے ہم پنجابی ہیں، ہم پنجاب کے لوگ ہیں، ہم اردو بولتے ہیں۔ اسی طرح جو خیبر پختونخوا کے ہیں وہ پشتو بولتے ہیں۔ تو سب کی زبانیں مختلف ہیں، رہن سہن مختلف ہیں، تو اب ایک حکومت بہتر انتظام نہیں چلا سکتی ان کا۔ تو اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے ہر صوبے کی الگ حکومت بنا دی جاتی ہے، لیکن ان کے اوپر پھر ایک مرکزی حکومت بنائی جاتی ہے۔ ان کے اوپر ایک مرکزی حکومت یعنی صوبے کی حکومتیں بنائی جاتی ہیں، لیکن ان کے اوپر ایک اور حکومت مرکزی حکومت بنائی جاتی ہے اور اسے وفاقی نظام حکومت کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں وفاقی و پارلیمانی طرز حکومت رائج ہے۔ پارلیمانی کہتے ہیں جمہوری، یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جسے عوام خود چنتی ہے۔ پاکستان میں وفاقی و پارلیمانی طرز حکومت رائج ہے۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں کون سا نظام حکومت رائج ہے؟ یہاں ایک مرکزی اور 4 صوبائی حکومتیں ہیں، یعنی 4 صوبوں کی حکومتیں ہیں اور ایک مرکزی یعنی سینٹرل گورنمنٹ۔ 1973 کے آئین کے تحت مرکز اور صوبائی حکومتوں کے درمیان اختیارات تقسیم کر دیے گئے ہیں، یعنی اختیارات تقسیم کر دیے گئے ہیں کہ صوبائی حکومت کے پاس کون کون سا اختیار ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں، اور مرکزی حکومت کے پاس کون سا اختیار ہے۔ اسٹوڈنٹس ہمارا پہلے دن کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ طلباء و طالبات
اب ہم اپنا دوسرے دن کا کام شروع کریں گے۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 39 کھولیں۔ صفحہ نمبر 39۔ ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ صوبائی حکومت کی شاخیں۔ کیا ہے؟ صوبائی حکومت کی شاخیں۔ صوبائی حکومت کی شاخیں کون کون سی ہیں؟ مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ۔ 3 شاخیں کون سی ہیں؟ مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ۔ اب انتظامیہ میں کون کون شامل ہوتا ہے؟ وزیر اعلیٰ، گورنر اور صوبائی کابینہ۔ یہ تینوں شامل ہوتے ہیں کس میں؟ انتظامیہ میں۔ مقننہ اسمبلی کو کہتے ہیں قانون بنانے والے کو، اور انتظامیہ جو یہ دیکھے کہ ان قوانین پر عمل کیا گیا ہے یا نہیں۔ تو انتظامیہ میں کون کون شامل ہیں؟ وزیر اعلیٰ، گورنر، صوبائی کابینہ۔ اور نمبر 3 عدلیہ۔ صوبائی حکومت کی تیسری شاخ کون سی ہے؟ عدلیہ۔ اب عدلیہ میں کون ہوتے ہیں؟ جج ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ جج کے فرائض۔ شروع کرتے ہیں۔ صوبائی حکومت کے 3 شعبے مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ ہیں۔ مقننہ قانون بناتی ہے، انتظامیہ اس قانون کا نفاذ کرتی ہے، عدلیہ ان قوانین کے مطابق انصاف کرتی ہے۔ ذیل میں ان تینوں اداروں کی تفصیل دی گئی ہے، یعنی مندرجہ ذیل تینوں یہ ادارے جو ہیں ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اب ان کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 مقننہ، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسمبلی بھی کہتے ہیں۔ مقننہ اسمبلی۔ صوبے میں قانون سازی صوبائی اسمبلی کرتی ہے، جس کو عوام منتخب کرتے ہیں۔ صوبائی اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے کم سے کم عمر 25 سال مقرر ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ صوبے میں قانون سازی کون کرتا ہے؟ تو صوبائی اسمبلی کرتی ہے، جس کو عوام منتخب کرتی ہے۔ صوبائی اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے کتنی عمر درکار ہے؟ 25 سال۔ اسمبلی میں ایک اسپیکر اور ایک ڈپٹی اسپیکر ہوتا ہے۔ ایک اسپیکر ہوتا ہے اور اس کے نیچے ڈپٹی اسپیکر، جو صوبائی اسمبلی کی کارروائی اور معاملات کو چلاتے ہیں۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو صوبائی اسمبلی کے ممبران منتخب کرتے ہیں۔ جی، صوبے میں قانون سازی صوبائی اسمبلی کرتی ہے۔ اب صوبائی اسمبلی کے جو ممبر ہیں انہیں تو منتخب کرتی ہے عوام۔ پھر اسمبلی میں ایک اسپیکر اور ایک ڈپٹی اسپیکر ہوتا ہے۔ اب انہیں کون منتخب کرتے ہیں؟ انہیں صوبائی اسمبلی کے ممبرز منتخب کرتے ہیں۔ صوبائی اسمبلی کو عوام چنتی ہے، لیکن جو اس اسمبلی میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر ہوتے ہیں انہیں صوبائی اسمبلی کے ممبرز منتخب کرتے ہیں۔ اور صوبائی اسمبلی کے ممبر ہونے کے لیے کم از کم عمر 25 سال ہونی چاہیے۔ صوبہ پنجاب کی صوبائی اسمبلی کی کل 371 نشستیں ہیں۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ صوبہ پنجاب کی صوبائی اسمبلی کی کتنی نشستیں ہیں؟ 371۔ ان میں سے 297 نمائندے عام انتخابات میں منتخب ہوتے ہیں۔ جی، اب صوبائی اسمبلی کی کتنی سیٹس ہیں؟ 371، جس میں سے 297 تو ہوئے عام انتخابات یعنی جنہیں عوام چنتی ہے۔ باقی 66 نشستیں یعنی 66 سیٹیں جو ہیں وہ خواتین کے لیے اور 8 جبکہ 8 نشستیں جو ہیں وہ اقلیتوں کے لیے مخصوص ہیں۔ صوبائی اسمبلی کا انتخاب 5 سال کے لیے ہوتا ہے، یعنی صوبائی اسمبلی کے جو ممبرز ہیں انہیں 5 سال کے لیے چنا جاتا ہے۔ جو چنے جاتے ہیں وہ 5 سال کے لیے ممبر ہوتے ہیں۔ صوبائی اسمبلی قانون بناتی ہے، بجٹ کی منظوری دیتی ہے اور صوبے کے اندر ٹیکس لگاتی ہے۔ صوبائی اسمبلی کے کیا کیا کام ہیں کہ انہوں نے قانون بھی بنانا ہے، بجٹ کی منظوری بھی دینی ہے اور صوبے کے اندر
ٹیکس بھی لگانا ہے، یعنی کس چیز پر کتنے ٹیکس لیا جائے گا۔ بجٹ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں میزانیہ کو، یعنی آمدن اور خرچ کی تفصیلات۔ آمدن اور خرچ کی تفصیلات یعنی کتنی انکم ہے، آپ دیکھیں کتنی انکم ہے، اس انکم کے اندر رہ کر ہی اخراجات کو پورا کرنا، حساب لگانا۔ حکومت چلانی ہے تو عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے جو ہمارے پاس موجود ہے، جو حکومت کے پاس موجود ہوتا ہے، اگر تو اس کے اندر ہی وہ ان مسائل کو حل کر لیتے ہیں، عوام کو سہولتیں دے دیتے ہیں، تو وہ بجٹ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس آمدن کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں تو اسے خسارے کا بجٹ کہا جاتا ہے۔ بجٹ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو آمدن موجود ہے اس کے اندر ہی اپنے اخراجات کو پورا کرنا یا دیکھنا کہ ہماری آمدن کتنی ہے تو ہمیں کس حساب سے چلنا ہے۔ پنجاب کا صوبائی دارالحکومت لاہور ہے۔ پنجاب کا صوبائی دارالحکومت کون ہے؟ لاہور ہے۔ یہ آپ سے مختصر سوال میں پوچھا جا سکتا ہے۔ اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے انتظامیہ، یعنی صوبائی حکومت کی دوسری اہم شاخ کون سی ہے؟ انتظامیہ۔ صوبائی حکومت کی پہلی شاخ مقننہ تھی جو بھی ہم نے پڑھی، اب ہم دوسری اہم شاخ پڑھنے لگے ہیں انتظامیہ۔ انتظامیہ اسٹوڈنٹس نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ انتظام چلانے والا، انتظامیہ یعنی جو انتظام، جو نظم و نسق کو چلاتے ہیں، انتظامیہ۔ صوبائی انتظامیہ صوبے میں قوانین کا نفاذ کرتی ہے، یعنی جو قانون مقننہ یا اسمبلی، صوبائی اسمبلی جو قانون بناتی ہے ان قوانین پر عمل کروانا کس کی ذمہ داری ہے؟ انتظامیہ کی۔ گورنر، وزیر اعلیٰ، صوبائی وزراء اور دوسرے اہلکار مل کر یہ کام سر انجام دیتے ہیں، یعنی گورنر، وزیر اعلیٰ، وزراء اور دوسرے اہلکار شامل ہوتے ہیں اس کام کو انجام دینے کے لیے۔ انتظامیہ میں کون کون شامل ہے؟ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ انتظامیہ میں کون کون اپنا کام مطلب کس کا کیا کام ہے کہ کیا کام وہ سر انجام دیں، تو کون کون شامل ہیں ان میں؟ گورنر، وزیر اعلیٰ، دوسرے وزراء اور اہلکار، اور جو اہلکار ہوتے ہیں صوبائی کابینہ ہوتی ہے اس میں۔ انتظامیہ میں سب سے پہلے وزیر اعلیٰ۔ وزیر اعلیٰ کیا کہتے ہیں؟ انہیں قائد ایوان بھی کہا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کو قائد ایوان بھی کہا جاتا ہے۔ صوبائی حکومت کا سربراہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے جسے 5 سال کے لیے صوبائی اسمبلی کے ممبران منتخب کرتے ہیں۔ صوبائی حکومت کا سربراہ وزیر اعلیٰ ہے اور اسے کون منتخب کرتے ہیں؟ صوبائی اسمبلی کے ممبرز منتخب کرتے ہیں۔ اسے اسمبلی میں اکثریت والی پارٹی کا اعتماد حاصل ہوتا ہے، یعنی اکثریت والی پارٹی کا اعتماد یعنی حمایت حاصل ہوتی ہے ان کی۔ وزیر اعلیٰ کے لیے صوبائی اسمبلی کا ممبر ہونا ضروری ہے۔ جی، یہ نہیں کہ جو مرضی بس صوبائی اسمبلی نے کہا اس کو وزیر بنا دیں، تو ایسا نہیں ہے۔ صوبائی اسمبلی جسے وزیر منتخب کرے گی وہ خود بھی صوبائی اسمبلی کا ممبر ہونا چاہیے، یعنی وزیر اعلیٰ بھی صوبائی اسمبلی کے ممبرز میں سے ہی ہونا چاہیے۔ وہ صوبے کے مختلف محکموں کو چلاتا ہے۔ صوبے کا نظم و نسق بہتر طریقے سے چلانے کی ذمہ داری اس کے سپرد ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ صوبائی اسمبلی کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ بجٹ، سالانہ جاری اخراجات، وفاقی حکومت سے رابطہ، مختلف محکموں کے دائرہ کار اور اختیارات میں تبدیلی اور مختلف محکموں کے افسران کی تقرری کرتا ہے۔ اب وزیر اعلیٰ کا کیا کام ہوتا ہے؟ وزیر اعلیٰ کا کام ہے کہ وہ صوبے کے مختلف محکموں کو دیکھتا ہے اور صوبے کا جو انتظام ہے، نظم و نسق ہے، نظام ہے، وہ کون دیکھتا ہے؟ وہ بھی وزیر اعلیٰ ہی دیکھتا ہے، انہی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی طرح
وزیر اعلیٰ صوبائی اسمبلی کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ انہیں وزیر اعلیٰ چن لیا گیا ہے تو بس انہی کے حساب سے نہیں، انہیں جواب دینا پڑتا ہے کہ کیا انہوں نے اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے انجام دی ہیں. بجٹ پاس کرنا اور سالانہ اخراجات جو ملک میں صوبے میں ہوئے، اور وفاقی یعنی سینٹرل گورنمنٹ سے رابطہ ہونا چاہیے، اور مختلف محکموں کے اندر اختیارات میں تبدیلی، یعنی ایک ادارے کے اوپر اگر برڈن زیادہ ہو گیا ہے تو دوسرے ادارے کو دے دینا کہ آپ یہ کام کریں، یا پھر آپ دیکھیں کہ ایک شخص ایک جگہ پر صحیح کام نہیں کر رہا، صحیح طریقے سے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، تو انہیں وہاں سے ٹرانسفر کر کے کہیں اور بھیج دینا کسی اور ادارے میں. یہ تمام کام افسران کی تقرری، یعنی یہاں پر کون سے افسر کو متعین کرنا ہے کہ کس نے یہاں پر کام کرنا ہے، یہ سب ذمہ داریاں وزیر اعلیٰ کی ہوتی ہیں. وزیر اعلیٰ کے بعد ہے جی گورنر. کیا ہے؟ گورنر. گورنر وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے، لیکن اسٹوڈنٹس اختیارات وزیر اعلیٰ کے پاس ہوتے ہیں. گورنر وفاق کا نمائندہ تو ہوتا ہے، لیکن اختیارات کس کے پاس ہوتے ہیں؟ اختیارات وزیر اعلیٰ کے پاس ہی ہوتے ہیں. صوبے کے گورنر کی تقرری صدر پاکستان کرتا ہے، یعنی پاکستان کے جو صدر ہوتے ہیں وہ ان کی تقرری کرتے ہیں کہ گورنر کون بنے گا کس صوبے کا. گورنر بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکستان کا شہری ہو. جی، پاکستان کا سٹیزن ہوگا تبھی گورنر بنے گا نا. گورنر کو صدر پاکستان وزیر اعظم کے مشورے سے مقرر کرتا ہے، یعنی صدر پاکستان اور وزیر اعظم مشورہ کرتے ہیں اور پھر گورنر مقرر کیے جاتے ہیں. صوبائی اسمبلی کا اجلاس گورنر بلاتا ہے. اسمبلی کا بنایا ہوا قانون اس وقت تک نافذ نہیں ہو سکتا جب تک گورنر اس پر دستخط کر کے اس کی منظوری نہ دے دے. صوبائی اسمبلی کا جو اجلاس ہوتا ہے وہ کون بلاتا ہے؟ گورنر بلاتا ہے. اب اگر کوئی قانون پاس کرنا ہے تو وہ تب تک قانون پاس نہیں ہوگا یا نافذ نہیں ہوگا جب تک کہ گورنر اس کی منظوری نہ دے دے کہ ہاں جی یہ قانون ٹھیک ہے. گورنر کی منظوری ضروری ہے. گورنر ضرورت کے مطابق آرڈیننس جاری کرنے کے علاوہ صوبائی بجٹ کی منظوری بھی دیتا ہے. ایک تو جناب گورنر صوبے کا بجٹ اس کی منظوری بھی گورنر ہی دیتا ہے. اس کے علاوہ آرڈیننس کسے کہتے ہیں؟ آرڈیننس کہتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے گورنر صوبائی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا سکتا، اگر کسی وجہ سے صوبائی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جاتا اور فوری طور پر کوئی آرڈر ایشو کرنا ہے یا کوئی قانون پاس کرنا ہے، تو اس وقت گورنر جو آرڈر دیتا ہے اسے آرڈیننس کہا جاتا ہے. آگے ہے جی انتظامیہ میں تیسرا کون ہے؟ صوبائی کابینہ. انتظامیہ کا تیسرا پارٹ کیا ہے؟ صوبائی کابینہ. وزیر اعلیٰ صوبائی امور کو چلانے کے لیے مختلف وزراء کا تقرر کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ صوبائی امور کو چلانے کے لیے مختلف وزراء کا تقرر کرتے ہیں. تمام وزراء اپنے محکموں کے لیے وزیر اعلیٰ اور صوبائی اسمبلی کو جواب دہ ہوتے ہیں. اب وزیر اعلیٰ تو صوبے کے وزیر ہوئے. اب وہی بات کہ ہر ایک صوبے کے ہر گھر میں تو نہیں جایا جا سکتا، نہ ہر محکمے کے اندر، تو ہر محکمے کا وزیر بنایا ہوتا ہے جو کہ وزیر اعلیٰ کے سامنے اور صوبائی اسمبلی کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں. ہر محکمے کا انتظامی سربراہ صوبائی سیکرٹری ہوتا ہے. ان محکموں کے معاملات صوبائی کابینہ میں پیش ہوتے ہیں. تمام صوبائی سیکرٹریوں کے اوپر چیف سیکرٹری ہوتا ہے. ان تمام محکموں کے لیے صوبے میں صوبائی سیکریٹریٹ قائم ہیں. جی، پہلے تو صوبائی امور کو چلانے کے لیے وزراء تقرر کیے جاتے ہیں، اور یہ وزراء کس لیے ہوتے ہیں؟ محکموں کے ہوتے ہیں. یہ وزراء مختلف محکموں کے ہوتے ہیں. اب ہر محکمے کا ایک انتظامی سربراہ بھی ہوتا ہے جو کہ صوبائی سیکرٹری کہلاتا ہے.
لیکن ان صوبائی سیکرٹری کے اوپر ایک ہیڈ ہوتا ہے جنہیں چیف سیکرٹری کہا جاتا ہے، اور چیف سیکرٹری کن کا ہیڈ ہے؟ صوبائی سیکرٹریوں کا۔ یہ تمام جو معاملات ہیں ان محکموں کے، چاہے وہ محکمہ تعلیم ہے، محکمہ صحت ہے، محکمہ زراعت ہے، صنعت و حرفت ہے، کوئی بھی محکمہ ہے، اگر کوئی بھی معاملہ ہے ان کا تو وہ کس میں پیش ہوگا؟ صوبائی کابینہ میں پیش ہوگا۔ ان تمام محکموں کے لیے پھر ایک سیکریٹریٹ قائم کی جاتی ہے، صوبائی سیکریٹریٹ۔ ادھر لاہور شہر میں آپ اگر کچہری کی طرف جائیں تو وہاں پر بھی سیکریٹریٹ قائم ہے۔ جی آگے ہے صوبائی حکومت کی تیسری اہم شاخ۔ صوبائی حکومت کی دو شاخیں ابھی ہم نے پڑھی، مقننہ اور انتظامیہ۔ اب تیسری شاخ کیا ہے؟ عدلیہ۔ عدلیہ یعنی عدل و انصاف، تو نام سے ہی ظاہر ہے کہ عدلیہ صوبائی حکومت کا تیسرا اہم ادارہ ہے۔ اس کا کام انصاف فراہم کرنا ہے۔ ہر ضلع میں ایک ڈسٹرکٹ سیشن جج ہوتا ہے۔ ڈسٹرکٹ کہتے ہیں ضلع کو، ہر ضلع کا ایک سیشن جج ہوتا ہے جس کی سربراہی میں تمام سول جج ضلع اور تحصیل میں کام کرتے ہیں، یعنی سیشن جج کے نیچے سول جج کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یا گروہ آپس میں لڑ پڑیں یا کسی جائیداد کا تنازع کسے کہتے ہیں؟ جھگڑے کو، تنازع کھڑا ہو جائے تو معاملہ عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ عدالت دونوں فریقوں کی بات سنتی ہے، جس کا موقف درست ہو اس کے حق میں فیصلہ سنا دیتی ہے۔ ہر تحصیل اور ضلع میں عدالتیں ہوتی ہیں۔ جی پہلے تو آپ دیکھیں کہ اگر دو لوگ آپس میں لڑ پڑے ہیں تو عدالت تک معاملہ چلا گیا، عدالت دونوں کی بات سنتی ہے، عدالت دونوں فریقین کی بات سنتی ہے اور پھر جو درست ہو اس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے۔ اب ہر ضلع اور ہر تحصیل میں عدالت ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ ان عدالتوں نے درست فیصلہ نہیں کیا تو معاملہ ہائی کورٹ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ ہائی کورٹ صوبے کی سب سے بڑی عدالت ہے۔ ہائی کورٹ کس کی عدالت ہے؟ صوبے کی عدالت ہے۔ صوبے کی سب سے بڑی عدالت کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہائی کورٹ۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، اگر کسی کو لگے کہ یہ جو تحصیل یا ضلع کی عدالت ہے اس نے میرا فیصلہ درست نہیں کیا، غلط فیصلہ ہے، تو وہ اپنا معاملہ صوبے کی عدالت میں لے جاتا ہے، یعنی ہائی کورٹ میں لے جاتا ہے۔ یہ عدالت فریقین کی بات سنتی ہے اور پوری چھان بین کے بعد اپنا فیصلہ سناتی ہے۔ چھان بین یعنی انویسٹیگیشن کے بعد، ثبوتوں کے بعد تب اپنا فیصلہ سناتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ہائی کورٹ سے بھی سیٹسفائیڈ مطمئن نہیں ہوتا تو وہ سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے۔ اس عدالت میں بہت سے جج ہوتے ہیں۔ ہائی کورٹ کے سربراہ کو چیف جسٹس کہا جاتا ہے۔ جی ہائی کورٹ کے سربراہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ چیف جسٹس۔ اب اس میں جج کے فرائض کیا ہیں؟ فیصلہ تو جج نے ہی دینا ہے، تو جج کے فرائض کیا ہونے چاہیے؟ جج کا کام قانون کی تشریح، فریقین کے درمیان تنازعات کا فیصلہ کرنا اور عوام کو انصاف فراہم کرنا ہوتا ہے۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جج کا کام کیا کیا ہے؟ قانون کی تشریح، فریقین کے درمیان تنازعات کا فیصلہ اور عوام کو انصاف، یعنی قانون کی تشریح یعنی قانون پر عمل درآمد کیا گیا قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی فیصلہ دینا، اور جو فریقین اگر کسی کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے تو ان کے تنازعات کو ختم کرنا درست فیصلے سے اور انصاف دینا۔ صوبہ پنجاب میں ہائی کورٹ لاہور میں واقع ہے۔ اس عدالت میں چیف جسٹس کی معاونت کے لیے، معاونت کہتے ہیں مدد کو، کہ چیف جسٹس کی مدد کے لیے مزید ججز بھی ہوتے ہیں، مزید جج بھی ہوتے ہیں۔ ہائی کورٹ قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بہاولپور، ملتان اور راولپنڈی میں بھی ہائی کورٹ کے بینچ موجود ہیں۔ آئین کی پاسداری اور حفاظت عدلیہ کا اعلیٰ منصب ہے۔ جی صوبہ پنجاب میں ہائی کورٹ کہاں واقع ہے؟ لاہور شہر میں واقع ہے۔ اب اس عدالت کے سربراہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہائی کورٹ کے سربراہ کو چیف جسٹس کہا جاتا ہے۔
اب چیف جسٹس کی مدد کے لیے اور بھی جج ہوتی ہیں، اور جو عدالت ہے وہ قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور شہر بھی بتائے ہیں، بہاولپور، ملتان اور راولپنڈی کے ان شہروں میں بھی ہائی کورٹ کے بینچ موجود ہیں، اور آئین کی پاسداری اور حفاظت یعنی قانون کی پاسداری، اس پر عمل کرنا اور اس کی حفاظت کرنا عدلیہ کا اعلیٰ منصب یعنی اہم فریضہ ہے۔ اہم معلومات کیا ہیں؟ عدلیہ ریاست کا ایسا ادارہ ہے جس کا کام انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا اور آئین کی تشریح کرنا ہے۔ جی، عدلیہ کا کیا کام ہے کہ یہ ایسا ادارہ ہے کہ جدھر سے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے اور قانون پر یعنی آئین کی تشریح، قانون پر عمل کو بھی یقینی بنایا جائے۔ طلباء و طالبات، اب ہم اپنا تیسرے دن کا کام شروع کریں گے۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 42 کھولیں، صفحہ نمبر 42۔ ہمارا ٹاپک ہے شہریوں کے حقوق اور فرائض۔ کیا ہے؟ شہریوں کے حقوق اور فرائض۔ شہری وہ تمام افراد جو کسی صوبے یا ریاست یا ملک میں رہتے ہیں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ شہری۔ اب شہریوں کے حقوق یعنی وہ سہولتیں اچھی زندگی گزارنے کے لیے حکومت کی جانب سے اس ملک میں رہنے والے شہری کو جو مراعات یا سہولتیں اور آسانیاں دی جاتی ہیں، وہ ان کے حقوق اور فرائض۔ فرائض کنہیں کہا جاتا ہے؟ جب ہم حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ آسانی ہونی چاہیے، ہمیں یہ فیسلٹی ملنی چاہیے، تو کچھ ہمارے بھی فرائض ہوتے ہیں۔ فرائض یعنی ذمہ داریاں، ہماری رسپانسبلٹیز، ہماری ذمہ داریاں جو ہمیں بھی اپنے ملک کے لیے ادا کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہے شہری کی تعریف، یعنی ہم جانیں گے کہ شہری کسے کہا جاتا ہے۔ طلباء و طالبات اپنے پاس پینسل یا ہائی لائٹر رکھیں اور ساتھ ساتھ انڈر لائن کیا کریں، اہم جو لائن یا پوائنٹ ہوتا ہے اسے ہائی لائٹ کیا کریں۔ جیسے یہاں آپ سے شہری کی تعریف بارے پوچھا جا سکتا ہے مختصر سوالات و جوابات میں، MCQs میں یا خالی جگہ میں۔ وہ تمام افراد جو کسی صوبے یا ریاست میں رہتے ہیں، چاہے وہ شہر میں رہتے ہوں یا دیہات میں، اگر ان کو سیاسی، معاشی، معاشرتی حقوق حاصل ہوں تو وہ شہری کہلاتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ شہری صرف شہر کے رہنے والوں کو ہی کہا جائے کہ جی لفظ شہر ہے تو شہری نہیں، اگر وہ اس ملک کے، اس ریاست کے، اس صوبے کے دیہات میں یعنی گاؤں میں بھی رہتے ہیں، شہر میں رہتے ہیں، قصبے میں، کہیں بھی رہتے ہیں، لیکن اس ملک کے وہ شہری ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف شہر میں رہتے ہیں تو شہری ہیں، دیہات میں رہتے ہیں تب بھی شہری ہیں۔ تو کسی ریاست یا صوبے میں رہنے والے افراد کو کیا کہا جاتا ہے؟ شہری کہا جاتا ہے۔ آگے ہے جی شہریت کے حصول کے طریقے، یعنی شہریت سٹیزن شپ کہتے ہیں کہ کس طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ شہریت کو کے حصول کے طریقے کون کون سے ہیں؟ 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1 پیدائشی طریقہ، نمبر 2 قانونی طریقہ۔ سب سے پہلے شہریت کے حصول کے طریقے کے بارے جانتے ہیں۔ شہریت سٹیزن شپ کو کہتے ہیں، جیسے شہری سٹیزن اور شہریت سٹیزن شپ۔ شہریت اس حق کو کہتے ہیں جس کی بنیاد پر ایک فرد کو کسی ملک میں معاشی، سیاسی اور معاشرتی حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ یعنی شہریت شہری کا حق ہے جس کی بنا پر اس کو حکومت کی طرف سے
کچھ حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ پاکستان کی ریاست اگر کسی فرد کو حقوق عطا کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرد پاکستان کا شہری ہے۔ حقوق کے ساتھ اس پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ پاکستان کے آئین کی پاسداری کرے اور آئین میں دیے گئے فرائض بھی ادا کرے۔ جی، کہ اگر حکومت پاکستان کسی فرد کو حقوق دیتی ہے تو وہ پاکستان کا شہری ہوگا تو اس کو وہ حقوق ملتے ہیں۔ جیسے میں پاکستان کی شہری ہوں، آپ بھی شہری ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ میں بڑی ہوں اور آپ چھوٹے ہیں، لیکن ہم شہری ہیں۔ تو جب ہم حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، حکومت ہمیں کچھ سہولیات دیتی ہے، تو ایک شہری ہونے کی حیثیت سے ہمارا بھی فرض ہے، ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں اپنے ملک کی جانب۔ اور وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ سب سے اہم جو ہمارا فرض ہے کہ جو قانون بنایا گیا ہے اس پر عمل کیا جائے، اس کی پاسداری کی جائے۔ بنیادی طور پر کسی ریاست کی شہریت کے حقوق حاصل کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ جی، کہ کسی ملک کی یا کسی ریاست کی شہریت سٹیزنشپ کیسے حاصل کی جاتی ہے، اس کے 2 طریقے ہیں۔ آپ سے مختصر سوالات جوابات میں پوچھا جا سکتا ہے کہ شہریت حاصل کرنے کے کتنے طریقے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ تو نمبر 1 پیدائشی طریقہ جسے ہم بائی برتھ کہتے ہیں، اور نمبر 2 قانونی طریقہ جسے بائی لا۔ اب پیدائشی طریقہ کیا ہے؟ پیدائشی طریقے میں اگر کوئی بچہ کسی ملک میں پیدا ہوتا ہے تو اسے اس ملک کی شہریت مل جاتی ہے جہاں اس کی پیدائش ہوئی ہو۔ اس کو شہریت حاصل کرنے کا پیدائشی طریقہ کہتے ہیں۔ جی، بائی برتھ یعنی جس ملک میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، جیسے ہم پاکستان میں پیدا ہوئے تو ہم پاکستان کے شہری ہیں، اسی طرح اگر کوئی بچہ دبئی میں پیدا ہوا تو وہ وہاں کا شہری ہے۔ جو بچہ جس ملک میں پیدا ہوتا ہے اسے وہاں کی شہریت مل جاتی ہے۔ اب دوسرا طریقہ کون سا ہے؟ قانونی طریقہ۔ قانونی طریقے میں کیا ہے کہ اگر کوئی شہری کسی دوسری ریاست میں رہائش اختیار کرتا ہے، وہاں شادی کرتا ہے یا وہاں جائیداد خریدتا ہے تو اس کو درخواست دینے پر وہاں کی شہریت مل جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم پیدا پاکستان میں ہوئے، پاکستان کی شہریت تو ہمیں مل گئی، لیکن اگر کوئی باہر پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے، فار ایگزامپل وہ امریکہ میں پڑھنے کے لیے چلے گئے ہیں کوئی بھی شخص، اور وہاں پر وہ رہائش اختیار کر لیتا ہے، یعنی وہاں وہ رہنا شروع ہو جاتا ہے لمبے عرصے کے لیے، کافی سالوں کے لیے، وہیں پر شادی کر لیتے ہیں اور وہیں پر وہ اپنی کوئی جائیداد یا گھر یا زمین وغیرہ خرید لیتے ہیں، تو پھر اپلیکیشن وہ دیتے ہیں وہاں کی حکومت کو، اور پھر اس طریقے سے انہیں اس ملک کی شہریت حاصل ہو جاتی ہے۔ اگلا ہمارا پوائنٹ ہے شہریوں کے حقوق کی اہمیت۔ شہریوں کے حقوق کی اہمیت، کہ جو حقوق انہیں ریاست کی جانب سے دیے جاتے ہیں ان کی اہمیت کیا ہے۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے ریاست کی طرف سے شہریوں کو جو سہولتیں دی جاتی ہیں انہیں شہریوں کے حقوق کہا جاتا ہے۔ اب یہاں مختصر سوال بن سکتا ہے کہ جی شہریوں کے حقوق کنہیں کہا جاتا ہے؟ تو اچھی زندگی گزارنے کے لیے ریاست کی جانب سے شہریوں کو جو سہولتیں دی جاتی ہیں انہیں شہریوں کے حقوق کہا جاتا ہے۔ شہریوں کو ریاست کی طرف سے جہاں بہت سے حقوق حاصل ہوتے ہیں، وہیں بحیثیت شہری یعنی شہری ہونے کی حیثیت سے ان پر ریاست کی طرف سے کچھ فرائض بھی عائد ہوتے ہیں۔
جن کے سر انجام دینے سے وہ اچھے شہری بن سکتے ہیں. یعنی جہاں بہت سے حقوق حاصل ہوتے ہیں وہاں شہری ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی اپنے ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے انجام دیں. موجودہ دور کی ریاستوں میں سب سے زیادہ شہریوں کے حقوق کو اہمیت دی گئی ہے. ان حقوق کو آئین کا حصہ بنا دیا گیا ہے. اگر کسی ملک میں عوام کو حقوق حاصل نہ ہوں تو ان کے جان و مال کا تحفظ ممکن نہیں ہے. کسی بھی ریاست میں ترقی اور نظم و ضبط اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب وہاں کے شہریوں کو ان کے حقوق دیے جائیں. جی کہ جو موجودہ دور کی ریاستیں ہیں، موجودہ دور میں ممالک میں زیادہ اہمیت شہریوں کے حق کو دے دی گئی ہے اور اسے آئین کا حصہ بنا دیا گیا ہے. اور آئین آپ کو بتایا تھا کہ کچھ عوام کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کچھ اصول اور قوانین بنائے جاتے ہیں انہیں آئین کہا جاتا ہے. اور اگر کسی ملک میں عوام کو حق حاصل نہیں ہوتا، یعنی شہریوں کو حق اور حقوق نہیں حاصل ہوتے، تو ان کے جان و مال کا تحفظ ممکن ہی نہیں. کیونکہ اگر کسی کو کوئی حقوق حاصل ہی نہیں ہے، کوئی قانون ہی نہیں بنا ہوگا تو ہر شخص اپنی مرضی چلائے گا. وہ کوئی ایک کہے گا میں ٹھیک ہوں، دوسرا کہے گا میں درست جگہ پر ہوں، تو اس سے نظام زندگی درہم برہم ہو جاتا ہے. تو اسی لیے کچھ حقوق دیے گئے ہیں اور انہیں آئین کا حصہ بنایا گیا ہے. کسی بھی ریاست میں ترقی اور نظم و ضبط اسی صورت میں پیدا ہوگا جب وہاں کے شہریوں کو حقوق دیے جائیں. ظاہر سی بات ہے کہ جب سب کو ان کے حقوق دیے جائیں گے اور جو قانون بنایا گیا ہے اس پر عمل کیا جائے گا تو تبھی ملک ترقی کی جانب چلے گا. اگر حقوق ہی نہیں دیے جائیں گے، ایک دوسرے کے سہولتوں کا اور حق کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے لڑائی جھگڑے، دنگے فساد، ہڑتال، اس قسم کی جو مسائل ہیں وہ پیدا ہوں گے. تو پھر اگر اس قسم کے مسائل پیدا ہوں گے تو ملک ترقی کیسے کرے گا؟ اسی لیے جب عوام کو ان کے حقوق دیے جاتے ہیں تبھی ملک ترقی کی جانب چلتا ہے. اگلا ہمارا ٹاپک ہے شہریوں کے حقوق. کیا ہے؟ شہریوں کے حقوق. یعنی اب شہریوں کو کون کون سے حقوق دیے گئے ہیں ریاست کی جانب سے. جی دیکھتے ہیں کون کون سے حقوق دیے گئے ہیں. شہریوں کے چند اہم حقوق یہ ہیں. نمبر 1، جان اور مال کا تحفظ. نمبر 2، طبی اور تعلیم کی سہولتوں کی فراہمی. طبی کہتے ہیں صحت اور تعلیم کی سہولتوں کی فراہمی. یعنی یہ عوام کا حق ہے کہ انہیں صحت اور تعلیم کی سہولتیں دی جائیں. ووٹ دینے کا حق یعنی عوام کے پاس یہ حق موجود ہے کہ وہ اپنے پسند کردہ یا جو انہیں بہتر لگتا ہے کہ جی یہ امیدوار یا یہ نمائندہ ملک کو بہتر چلا سکتا ہے تو انہیں ووٹ دینے کا حق رکھتے ہیں. نمبر 4، مذہبی آزادی. جی مذہبی آزادی کہ یہاں پر مسلمانوں کے علاوہ اور بھی مذاہب کے لوگ رہتے ہیں. ہمارے ملک میں مسلمانوں کے علاوہ اور بھی مذاہب کے لوگ رہتے ہیں تو انہیں اس بات کی آزادی دی گئی ہے کہ وہ اپنے مذہبی فرائض آزادی سے سر انجام دے سکیں. مطلب انہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، انہیں کوئی روک نہیں سکتا کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنے مذہبی فرائض پورے نہیں کر سکتے. ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہبی فرائض اپنے مطابق کریں، انجام دیں، یعنی انہیں مذہبی آزادی حاصل ہے. آگے نمبر 5 ہے جائیداد خریدنے اور بیچنے کا حق. یعنی آپ کوئی گھر، کوئی زمین وغیرہ خرید بھی سکتے ہیں اور اسے بیچ بھی سکتے ہیں. نمبر 6،
تحریر اور تقریر کی آزادی اور سیاسی جماعت بنانے کا حق۔ تحریر و تقریر کی آزادی یعنی ہر شخص لکھنے اور بولنے کا حق رکھتا ہے۔ کوئی لکھ بھی سکتا ہے، کوئی بول بھی سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ آپ دوسرے کی آزادی میں مداخلت پیدا کریں یا پھر آپ دوسرے کی دل آزاری کریں۔ نمبر 7 ہے جی، ہر شہری کو اپنی زبان، رسم و رواج اور ثقافت کے تحفظ کا حق۔ اب ہمارا ملک پاکستان ہے اور پاکستان میں جو صوبے ہیں، ہر صوبے کی زبان، رسم و رواج اور ثقافت الگ الگ ہے۔ اب سندھ کے لوگ سندھی بولتے ہیں اور ہم پنجاب کے لوگ اردو بولتے ہیں، اسی طرح پشتو بھی بولی جاتی ہے، بلوچی زبان۔ اب ہم یہ تو نہیں ہے کہ جی ہم اردو بول رہے ہیں تو سبھی اردو بولیں، نہیں، جو ان کی زبان، ان کے رسم و رواج اور ثقافت ہیں وہ اسی پر عمل کریں گے اور یہ ان کو حق حاصل ہے۔ یہ تھے شہریوں کے حقوق۔ اب آگے بات کرتے ہیں شہریوں کے فرائض کے بارے میں۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے شہریوں کے فرائض، یعنی حقوق تو وہ تھے جو حکومت یا ریاست کی جانب سے ہمیں دیے گئے، لیکن اب فرائض جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ملک کی طرف۔ شہریوں کے فرائض، شہریوں کے اہم فرائض یہ ہیں۔ نمبر 1، اپنے ملک سے وفادار رہیں۔ سب سے بڑا اور اہم جو فرض ہے اور جو مطلب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک سے وفادار رہیں۔ یہ نہیں کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور جو دشمن ممالک ہیں ان کی مدد کریں، نہیں، ہمیں اپنے ملک سے وفادار ہونا چاہیے۔ نمبر 2، ریاست کے قوانین کی پابندی اور احترام کریں۔ قوانین یعنی جو قانون بنا دیے گئے ہیں ان پر عمل کریں اور احترام کریں کہ حکومت نے یا ریاست نے اگر یہ قانون عوام کی بہتری کے لیے بنایا ہے تو اس پر عمل پیرا ہوں اور احترام کریں۔ نمبر 3، ٹیکس بر وقت ادا کریں۔ جی، اگر آپ کے پاس کوئی جائیداد یا کوئی ایسی چیز جس پر ٹیکس لاگو ہو تو ٹیکس کو وقت پر ادا کریں۔ یہ بھی اہم قومی فریضہ ہے کہ ہم ٹیکس ادا کریں، کیونکہ حکومت نے جو ملک چلانا ہے انہوں نے بھی تو کسی طریقے سے چلانا ہے، تو جب ہم ہی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے تو پھر ہماری اپنے وطن سے محبت کیسے ظاہر ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، دوسرے شہریوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ جی بالکل، یہ نہیں کہ بس میرا ہی حق ہے کہ میں ہی ہر چیز حاصل کر لوں یا مجھے ہی پرسکون زندگی گزارنی ہے، نہیں، جو باقی شہری ہیں ان کے بھی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 5، ووٹ کا صحیح استعمال کریں، یعنی صحیح حکمران جسے آپ دیکھیں کہ جی یہ واقعی ہی قابل ہیں ملک کو چلانے کے، ریاست کے لیے، تو انہیں ووٹ ڈالیں۔ نمبر 6، اپنے بچوں کے لیے تعلیم کا بندوبست کریں۔ یہ بھی اہم فرض ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو کل وہ ملک کی ترقی میں پیش ہوں گے، اس میں خدمات انجام دیں گے ملک کی ترقی کے لیے، تو اسی لیے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرنا چاہیے۔ نمبر 7، اپنے علاقے کو صاف ستھرا رکھیں۔ جی، اب آپ اپنے اسکول یا گھر کو صاف ستھرا رکھیں، اس کے بعد اگر آپ کہیں کہ جی میں نے گھر صاف کر لیا، اب میں کوڑا تو گلی میں ہی پھینکوں، تو یہ تو غلط بات ہے۔ پھر آپ کو دیکھ کے باقی بھی یہی سیکھیں گے، چھوٹے بہن بھائی یا کوئی دوست ہوگا تو وہ بھی یہی، ٹھیک ہے بھئی یہ بھی یہاں پھینکتے ہیں میں بھی یہیں پھینک دوں، نہیں، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو اٹھائیں اور اس جگہ کو صاف کریں، تاکہ آپ کو دیکھ کر آپ کے چھوٹے بہن بھائی یا دوسرے لوگ سیکھیں کہ ہمیں اپنے گھر، محلے، علاقے سب کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ نمبر 8، وسائل کو بلا وجہ ضائع نہ کریں۔ سب سے اہم بات جو یہ 8ویں پوائنٹ میں ہمیں بتائی گئی ہے کہ وسائل کو بلا وجہ ضائع نہ کریں۔ بجلی، پانی، یہ وسائل ہیں۔
اب آپ ایک جگہ بیٹھے ہیں تو کوشش کریں کہ اگر آپ کا کام ایک پنکھے یا ایک لائٹ سے ہو جاتا ہے تو اتنا ہی جلائیں. یہ نہیں کہ کمرے میں 4 لائٹس لگی ہیں تو میں چاروں کی چاروں جلا لوں, 2 پنکھے ہیں تو دونوں چلا لوں, ٹی وی بھی ساتھ چلا لوں. نہیں بھئی, آپ پڑھنے بیٹھے ہیں تو اگر آپ ایک لائٹ اور ایک پنکھے سے کام ہو سکتا ہے آپ کا تو اتنا ہی جلائیں. اسی طرح پانی, بلا وجہ پانی ضائع مت کریں, جہاں ضرورت نہیں وہاں نل کا بند کر دیں. اہم معلومات. شہری سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو ایک ریاست کی حدود میں رہتے ہیں, جن کو ریاست کے آئین کے تحت تمام قسم کے حقوق حاصل ہوتے ہیں. نیز ان کو, یعنی مزید یہ کہ ان کو ریاست کے اندر رہتے ہوئے کچھ فرائض بھی ادا کرنا پڑتے ہیں. جی, جیسے ہم نے شروع میں ہی پڑھا کہ شہری کی تعریف ہم نے پڑھی تھی کہ شہری سے مراد وہ لوگ جو ریاست کی حدود میں رہتے ہیں, اور پھر قانون کے مطابق جو ان کو حقوق حاصل ہوتے ہیں, تو اسی طرح ریاست کے اندر رہتے ہوئے ان کے بھی کچھ فرائض ہیں. طلباء و طالبات, ہمارا تیسرے دن کا کام مکمل ہو گیا ہے. اب ہم اپنا چوتھے دن کا کام شروع کریں گے. اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 44 کھولیں. صفحہ نمبر 44. ہمارا ٹاپک ہے حقوق کے تحفظ کی تنظیمیں. حقوق کے تحفظ کی تنظیمیں یعنی حقوق, حق کی جمع, اور وہ حقوق جو ریاست کی جانب سے عوام کو دیے جاتے ہیں ان کے تحفظ. تحفظ کہتے ہیں حفاظت کو. حقوق کے تحفظ یعنی وہ حقوق جو ریاست کی جانب سے افراد کو یا عوام کو دیے جاتے ہیں ان کے حفاظت کی تنظیمیں. کون کون سی ہیں؟ 2 تنظیمیں ہیں. نمبر 1 رفاہی تنظیمیں جنہیں ہم ویلفیئر کہتے ہیں, اور نمبر 2 پیشہ وارانہ تنظیمیں جنہیں ہم پروفیشنل کہتے ہیں. اب کیونکہ عوام کو جو حقوق دیے جاتے ہیں ریاست کی جانب سے ان کی حفاظت کے لیے کچھ تنظیمیں بنائی گئی ہیں. کیوں بنائی گئی ہیں؟ کیونکہ انفرادی طور پر ہر شخص اپنے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتا. ہاں, اگر معاشرے میں رہنے والے لوگوں میں اتنا شعور پیدا ہو جائے, ہر شخص باشعور ہو جائے, ایماندار ہو جائے کہ نہیں یہ دوسرے کا حق ہے, تب تو حقوق کے تحفظ کو ممکن بنایا جا سکتا ہے. لیکن کیونکہ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ایک شخص اگر صحیح ہے اور دوسرا غلط ہے تو یہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے ان حقوق کے تحفظ کے لیے کچھ تنظیمیں بنائی گئی ہیں. کسی بھی معاشرے میں رہنے والے لوگ انفرادی طور پر اپنے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے, لہٰذا وہ مختلف مقاصد کے تحت مختلف تنظیمیں بناتے ہیں. ہمارے ملک میں 2 قسم کی تنظیمیں افراد کی فلاح و بہبود اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہیں. اب یہاں پوچھا جا سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں کتنے قسم کی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور ان تنظیموں کے کیا کام ہیں یا کیا مقاصد ہیں. نمبر 1 رفاہی تنظیمیں, نمبر 2 پیشہ وارانہ تنظیمیں. اب رفاہی تنظیمیں جنہیں ہم ویلفیئر آرگنائزیشنز کہتے ہیں کیا ہیں؟ یہ ایسی تنظیمیں یا ایسے ادارے ہیں جو بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی فیس کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں, عام لوگوں کی, عوام کی مدد کرتے ہیں. یہ وہ تنظیمیں ہیں تو انہیں ویلفیئر یا رفاہی تنظیمیں کہا جاتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال ایدھی ٹرسٹ ہیں اور انجمن ہلال احمر ہیں. یہ رفاہی تنظیمیں ہیں. پڑھتے ہیں, ہمارے ارد گرد بسنے والے سب لوگ ہمیں اپنے والدین
بہن بھائیوں اور دوستوں کی طرح ہی پیارے ہیں۔ اس لیے اگر خدا نخواستہ سڑک پر کوئی حادثہ ہو جائے تو سب لوگ فوراً اکٹھے ہو جاتے ہیں، زخمیوں کو ہسپتال لے جاتے ہیں، اور اگر انہیں خون کی ضرورت ہو تو فوری طور پر خون دیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ایک طرف تو یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم کسی کے کام آئے، اور پھر ایسا واقعہ کبھی ہمیں بھی پیش آ سکتا ہے، اس وقت یہی لوگ ہماری مدد کو دوڑیں گے کہ جب اللہ نہ کرے خدا نخواستہ سڑک پر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے، اور اس میں سے چند لوگ فوری طور پر زخمیوں کی مدد کرتے ہیں، انہیں ہاسپٹل لے جاتے ہیں، اور اگر خون وغیرہ کی ضرورت ہو تو خون بھی دیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بے شمار ایسے ادارے قائم ہیں جو لوگوں کی بغیر کسی مالی فائدے کے خدمت کرتے ہیں۔ ان کو رفاہی تنظیمیں کہتے ہیں۔ اب یہاں پر آگے رفاہی تنظیموں کی تعریف یا ڈیفینیشن کہ رفاہی تنظیمیں کنہیں کہا جاتا ہے جو بغیر کسی مالی فائدے کے لوگوں کی مدد کریں۔ یہ تنظیمیں افراد کی فلاح و بہبود اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے، یعنی حقوق کے حفاظت کے لیے کام کرتی ہیں تاکہ وہ بہتر اور خوشحال زندگی گزار سکیں۔ اب ان تنظیموں میں کون کون سی تنظیمیں ہیں یہ پڑھتے ہیں۔ ان میں انجمن ہلال احمر، انجمن امداد باہمی، سوشل سیکیورٹی اسکیم، سوشل ویلفیئر کا محکمہ، ایدھی ٹرسٹ، دارالامان، انجمن حمایت اسلام، اپوا، اوقاف اور SOS ولیج وغیرہ شامل ہیں۔ طلباء و طالبات، آپ سے یہاں پر رفاہی تنظیموں کے نام پوچھے جا سکتے ہیں، یا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ایدھی ٹرسٹ رفاہی تنظیم ہے یا پیشہ وارانہ تنظیم۔ کسی بھی طریقے سے آپ سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے، لہٰذا ان تنظیموں کے نام یاد کیجیے۔ آگے نمبر 2، پیشہ وارانہ تنظیمیں جو پروفیشنل ہیں، یعنی یہ کسی بھی کام کے عوض کچھ لیتی ہیں۔ یہ تنظیمیں مختلف پیشوں کے افراد کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنائی جاتی ہیں، یعنی مختلف پیشے، پروفیشنز جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے کام کرنے والوں کے افراد، یعنی جو لوگ کام کر رہے ہیں اس ادارے میں، ان کے حقوق کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ ان میں اساتذہ، ڈاکٹروں، صحافیوں، وکلاء، تاجروں اور مزدوروں کے حقوق کی تنظیمیں شامل ہیں، یعنی اساتذہ، ڈاکٹرز، مزدور، تاجر، ان کی تنظیم بنائی جاتی ہے۔ اگر انہیں کوئی مسئلہ پیش ہو تو ان کی جو تنظیم ہے وہ آگے ان مسائل کو پیش کرتی ہے اور ان کے حل کے لیے ان مسائل کا حل ڈھونڈتی ہے۔ لیکن پیشہ وارانہ تنظیمیں وہ ہیں جو فی چارج کرتی ہیں، اور رفاہی تنظیمیں وہ ہیں جو کچھ بھی نہیں لیتی، بغیر کسی معاوضے کے کام کرتی ہیں۔ طلباء و طالبات، آپ کے PDF نوٹس میں تمام کام بھیجا جا چکا ہے۔ میں آپ کو سوال، جواب اور باقی تمام کام ایک دفعہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے سوال نمبر 1، رفاہی تنظیمیں کیا ہوتی ہیں؟ سوال نمبر 2، شہریت کے حصول کے طریقے لکھیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ 2 طریقے ہیں، پیدائشی اور قانونی طریقہ۔ سوال نمبر 3، صوبائی حکومتوں کے 3 شعبے کون کون سے ہیں؟ مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ۔ سوال نمبر 4، جمہوریت کی تعریف کریں۔ جمہوریت کسے کہا جاتا ہے؟ عوام کی حکومت کو، عوام کی طاقت کو۔ سوال نمبر 5،
آئین سے کیا مراد ہے؟ بنیادی اصولوں کا وہ مجموعہ جس کے مطابق ریاست کا نظام چلایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 6، شہریوں کے 5 حقوق تحریر کریں۔ سوال نمبر 7، شہریوں کے اہم فرائض کون کون سے ہیں؟ سوال نمبر 8، وزیر اعلیٰ کون ہیں اور اس کے فرائض کیا ہیں؟ وزیر اعلیٰ جو صوبائی حکومت کا سربراہ ہے اسے وزیر اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ تھے لانگ کویسچن آنسرز۔ اب آگے ہیں مختصر سوالات اور جوابات۔ مختصر سوالات میں پہلا سوال ہے آپ کا، پیشہ وارانہ تنظیمیں کون سی ہوتی ہیں؟ سوال نمبر 2، شہریوں کے حقوق سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 3، شہری کی تعریف کریں۔ سوال نمبر 4، قانون سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 5، حکومت کا کیا کام ہے؟ ملک کا نظم و نسق چلانا حکومت کا کام ہے۔ سوال نمبر 6، عدلیہ سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 7، جج کے کیا فرائض ہیں؟ سوال نمبر 8، معاشرے سے کیا مراد ہے؟ یعنی افراد کا وہ مجموعہ جو کسی خاص مقصد کے لیے مل جل کر رہتا ہے اسے معاشرہ کہتے ہیں۔ یہ تھے مختصر سوالات و جوابات۔ آگے ہیں جی، خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، صوبائی حکومت کا سربراہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے جسے ڈیش سال کے لیے صوبائی اسمبلی کے ممبران منتخب کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کو کتنے عرصے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے؟ 5 سال کے لیے۔ نمبر 2، صوبہ پنجاب میں ہائی کورٹ ڈیش میں واقع ہے، لاہور میں واقع ہے۔ نمبر 3، صوبہ ڈیش کی صوبائی اسمبلی کی کل 371 نشستیں ہیں۔ صوبہ پنجاب کی صوبائی اسمبلی کی 371 نشستیں ہیں۔ نمبر 4 ہے جی، ہائی کورٹ کا ڈیش چیف جسٹس کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ چیف جسٹس کسے کہا جاتا ہے؟ سربراہ، جو ہائی کورٹ کا سربراہ ہوتا ہے اسے چیف جسٹس کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، معاشرے سے مراد افراد کا وہ مجموعہ ہے جو کسی خاص ڈیش کے لیے مل کر زندگی بسر کر رہے ہوں، کسی خاص مقصد کے لیے۔ نمبر 6، حکومت کا کام ڈیش بنانا اور اسے نافذ کرنا، قوانین بنانا۔ حکومت ہی قوانین بناتی ہیں اور ان پر عمل کروانا ہے۔ نمبر 7 ہے جی، پاکستان میں ڈیش طرز حکومت رائج ہے، وفاقی طرز حکومت رائج ہے۔ نمبر 8، اسے ایسے اصول جنہیں ڈیش ریاست کے اندر امن و امان کے قیام کے لیے بناتی ہے، قانون کہلاتا ہے۔ ایسے اصول جنہیں حکومت ریاست کے امن کے لیے بناتی ہے۔ آگے ہیں جی، درست جواب درست کے سامنے ٹک کا اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، ہمیں دوسرے شہریوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جی یہ بالکل ٹھیک ہے۔ نمبر 2، ہر محکمے کا سربراہ سیکرٹری کہلاتا ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ نمبر 3، صوبے کا انتظامی سربراہ گورنر ہے۔ نہیں، غلط ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ صوبائی سربراہ وزیر اعلیٰ ہے۔ 10 سال کا شہری ووٹ دینے کا حق رکھتا ہے۔ جی نہیں، 18 سال کی عمر میں شناختی کارڈ بنتا ہے، تبھی اہل قرار پاتے ہیں ووٹ دینے کے۔ نمبر 5، گورنر کے عہدے کے لیے امیدوار کا مسلمان اور پاکستانی ہونا لازمی ہے۔ بالکل یہ ٹھیک ہے۔ نمبر 6، سپریم کورٹ کا فیصلہ آخری ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ بھی درست ہے۔
آگے ہیں جی ایم سی کیوز، درست جواب کے حرفی نمبر پر دائرہ لگائیں۔ نمبر 1، صوبہ پنجاب کی صوبائی اسمبلی کی نشستوں کی کل تعداد ہے 331، 371 یا 391؟ 371۔ جمہوریت کا مطلب ہے قانون کی پابندی، انصاف کی فراہمی یا پھر عوام کی طاقت۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ جمہوریت کا مطلب عوام کی طاقت ہے۔ نمبر 3، صوبے کی اعلیٰ عدالت ہے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ یا سول کورٹ؟ اب سپریم کورٹ تو ملک کی عدالت ہے، تو ہائی کورٹ صوبے کی عدالت ہے۔ نمبر 4، صوبائی اسمبلی کا انتخاب ہوتا ہے 5 سال کے لیے، 4 سال کے لیے، 6 سال کے لیے؟ 5 سال کے لیے، کہ صوبائی اسمبلی کے جو ممبر ہیں وہ کتنے عرصے کے لیے چنے جاتے ہیں؟ 5 سال کے لیے۔ صوبائی حکومت کا سربراہ گورنر، صدر یا وزیر اعلیٰ؟ وزیر اعلیٰ۔ صوبے میں وفاق کا نمائندہ ہے وزیر اعلیٰ، گورنر یا وزیر؟ گورنر۔ پاکستان کا موجودہ آئین بنایا گیا 1956، 1962 یا 1973؟ تو پاکستان میں کون سا آئین رائج ہے؟ 1973 کا آئین رائج ہے۔ نمبر 8 ہے پنجاب کا صوبائی دارالحکومت ہے لاہور، فیصل آباد یا سیالکوٹ؟ تو پنجاب کا جو صوبائی دارالحکومت ہے وہ لاہور ہے۔ نمبر 9، زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے محکمہ ہیں صحت، زراعت یا پولیس؟ تو زرعی پیداوار نام سے ہی ظاہر ہے کہ زراعت، محکمہ زراعت۔ نمبر 10، صوبائی اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے کم سے کم عمر درکار ہے 25، 24 یا 23؟ تو صوبائی اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے کتنی عمر چاہیے؟ 25 سال۔ طلباء و طالبات، باب نمبر 4، حکومت ہمارا نظام حکومت ختم ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو اس لیکچر سے یا اس باب سے متعلق کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ اسکول کے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔